یہ کہتے ہیں جی کہ جو اداکار بیٹھے ہوتے ہیں جو پورے 11 ماہ تک دین کی بات نہیں کرتے، دنیا کے معاملات کو چلاتے ہیں، اگر اس کو ہم پیش نظر رکھیں تو کوئی گناہگار شخص بھی پھر دین کی دعوت نہیں دے سکتا؟ کیا گناہگار کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دین کی تقریب لا سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی پاکستان کے ٹیلی ویژن والوں نے کبھی زندگی میں آج تک کسی مولوی کو بٹھایا ہے کہ اس دفعہ جو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں ذرا ان پہ تبصرہ کرو؟ کبھی بلایا کہ یہ ڈراموں کے کانٹینٹ کے اوپر ذرا گفتگو کرو، ان کی ڈائریکشنز دیکھو؟ کبھی کرنٹ افیئرز کے پروگرام کے آپ نے 4 کک بلا کے بٹھائیں کہ تشریف لائیے، آپ ذرا بتائیے کہ انٹرنیشنل سچویشن کیا ہے اور اس وقت جو جرمنی نے یہ کر دیا اس کا کیا ہوا؟ تمسخر، آپ صرف دین رہ گیا کہ آپ جس شخص کو دین آتا نہیں ہے وہاں تو آپ ڈھونڈ کے نکالتے ہو کہ یار ایسا بندہ لاؤ جس کو پتا ہو فارن پالیسی کیا چیز ہوتی ہے، ایسا بندہ لاؤ جس کو پولیٹیکل سائنس پتا ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے، ایسا بندہ لاؤ کہ جس کو ایٹ لیسٹ کم از کم فلم کا پتا ہو، جس نے کوئی ڈائریکشن دیکھی، وہاں تو ڈھونڈ کے لے کے آتے ہو۔ یہاں بنیادی طور پر جس شخص کو قرآن کی آیت ٹھیک طرح نہیں آتی پڑھنی، جو شخص کلمہ طیبہ صحیح طرح نہیں پڑھتے، میں نے کئی دفعہ کلمہ طیبہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ شخص نے وہ کھڑے ہو کے دین کے اوپر اتھارٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، سوالات و جوابات کر رہے ہیں۔ ایک اور بات ہوں، لیکن اور یہ سب میزبان بھی نہیں بن سکتے؟ نہیں، پہلی بات ہے دیکھو میزبان بھی تو ایک خاص ڈھنگ کا ہوتا ہے نا۔ میزبان کا دنیا میں میزبان کا علم، آپ کا علم اگر آپ کے مقابل کے لوگوں سے کم ہوگا تو آپ میزبانی نہیں کر سکیں گے۔ وہ اینکر ختم ہے کوئی جو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک آیت پڑھی، آپ میں سامنے آپ کو اگر آیت کا مفہوم نہیں علم تو آیت تو گزر گئی، میں اس کا جو مرضی مطلب بیان کرتا پھر آپ کو تو سر سے گزر گیا، ان کو تو بالکل نہیں پتا ہوتا۔ ایک اور چیز، دوسری بات ہے کہ صرف اکیلے جمعے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، سورہ جمعہ اتاری، سورہ جمعہ کی آخری آیت میں آپ کو سمجھ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ نے کمال سے بات کی ہے اور یہ پورے کے پورے سے فٹ ہے کہ تجارت دیکھو اور لہو و لعب کو چھوڑ کے تم جمعے کی طرف آؤ۔ تمہیں نہیں پتا کہ جو کچھ تم تجارت اور لہو و لعب میں کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ کے پاس، اللہ پھر دعویٰ کرتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اگر تم یہ ٹی وی چینل کی نشریات اگر چھوڑ دو گے، اگر تم اس میں 40 کروڑ روپے اور 50 کروڑ روپے کی آمدنیاں چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں بہتر راستہ دے دے گا، لیکن نہیں، ہم نہیں چاہتے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس پوری کی پوری ٹرانسمیشن کو ڈیزائن اس لیے کیا جاتا ہے کہ خاص طور پہ 2 اوقات کو ضائع کیا جائے، اور وہ دونوں اوقات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دیکھیں نا، آپ رمضان آتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی تیاری دیکھیں اور اپنی تیاری دیکھیں۔ رسول اللہ کی تیاری کیا ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے، آپ نکلتے تھے، آپ خیرات شروع کر دیتے تھے، لوگ آپ نمازوں میں اضافہ کر دیتے، نوافل میں اضافہ کر دیتے، آپ روزوں میں اضافہ کر دیتے، یعنی تاکہ میں رمضان کے تیار۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ ذرا پتہ کرو وہ فلانا جو ایکٹر ہے فارغ ہے کہ نہیں ہے، ذرا پتہ کرو کہ تمہارے جو بینڈ والے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، ذرا پتہ کرو وہ اس کا ہارمونیم کی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ذرا پتہ کرو انعامات ٹھیک ہو گئے کہ نہیں ہے، فلاں کی آ گئی ہمارے پاس نہیں آ گئی، ہم کیسے اچھالیں گے، ہم اس میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری رمضان